السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کے تیاری کے سلسلے میں UNCRC کے آرٹیکل نمبر 9 اور اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ تقریباً آرٹیکل 20 تک آج میں ڈسکس کر سکوں۔ اس سے پہلے ہم نے آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 8 تک تمام آرٹیکلز کے ویڈیوز اپلوڈ کرائے ہیں۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے یہ کورس ختم کروں، کیونکہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ MCQs کا ایک باقاعدہ آغاز کریں گے۔ لیکن ٹائم گیپ جب آتا ہے تو اس انکنوینئنس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ سم ٹائم میں بزی ہوتا ہوں، تو اس وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا۔ آپ سب لوگوں کی کمنٹس میں باقاعدہ چیک کرتا ہوں اور تمام پازیٹیو کمنٹس کے لیے میں ویلکم کرتا ہوں۔ لیکن جو ویڈیوز میں ٹائم لیپس آتا ہے تو اس گیپ کی وجہ جو ہے نا، مین وجہ یہ ہے کہ سم ٹائم آئی ایم بزی ہوتا ہے، تو مصروفیت کی وجہ سے میں اپنا ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو 9 سے لے کر ویڈیو یعنی آرٹیکل 20 تک کے تمام جو امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں یہ میں ایک ہی ویڈیو میں مرج کر کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں۔ تو چلتے ہیں آرٹیکل نمبر 9 کی طرف۔ آرٹیکل نمبر 9، سپریشن فرام پیرنٹس۔ اب آرٹیکل نمبر 9 کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو مین ہیڈنگ ہے سپریشن فرام پیرنٹس۔ چلڈرن ہیو دیئر رائٹس ٹو لیو ود دیئر پیرنٹس unless it is bad for them. Children whose parents do not live together have the right to stay in contact with both parents unless this might hurt the child. اب بچہ ایک خاص عمر تک یعنی 3-4 سال تک، ایون کچھ بچے مینٹلی جب اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو وہ تقریباً 6-7 میکسیمم 6 سال تک بچہ جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹ سے دور رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس سپریشن کے بارے میں یہ آرٹیکل ڈسکس کر رہا ہے کہ چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو لیو ود دیئر پیرنٹس۔ اب یہ ان کا قانوناً حق ہے۔ میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو بہت یعنی پلے گروپ، نرسری کلاسز میں، وہ ہاسٹلوں میں ان کی ایڈمیشن کراتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے ان کو سیپریٹ کرتا ہے۔ یہ ایک ظلم ہے بچوں کے ساتھ، یہ قانوناً بھی ظلم ہے اور یہ ویسی سوشلی بھی بہت زیادہ بڑا ظلم ہے کہ ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جتنا وہ لرننگ کرتا ہے، جتنی اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ اتنا کسی دوسرے ماحول میں نہیں ہوتا۔ تو میکسیمم لوگ اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو بہت دور اپنے آپ سے لے کے جاتے ہیں اور کسی دوسری اسکول، ہاسٹل وغیرہ میں بھی میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو ایڈمٹ کراتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ظلم ہے بچے کے ساتھ، یہ قانوناً ظلم ہے، سوشلی بھی یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ ڈسکس کیا ہے کہ آرٹیکل نمبر 9 از اباؤٹ سپریشن۔ بچوں کو اپنے پیرنٹس سے سیپریٹ کرنا، یہ قانون اس پہ پابندی لگاتا ہے۔ تو چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو لیو ود دیئر پیرنٹس unless it is bad for them. Children whose parents do not live together have the right to stay in contact with both parents unless this might hurt the children. بچہ جب پیرنٹ سے دور رہتا ہے تو یہ اس کی سائیکولوجیکلی اس کو بہت زیادہ ہرٹ کرتا ہے اور وہ اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے بچے کو اپنے پیرنٹ کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں یہ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آرٹیکل نمبر 9۔ دوسرا آرٹیکل نمبر 10 از اباؤٹ فیملی ری یونیفیکیشن۔ اب آرٹیکل نمبر 10 یہ بتاتا ہے کہ families whose members live in different countries should be allowed to move between those countries
so that parents and children can stay in contact or get back together as a family. کچھ بچے اور پیرنٹس کے درمیان ایک بہت گیپ ہوتا ہے. اکثر میکسیمم لوگ اس طرح، ہمارے تو کلچر میں اس طرح نہیں لیکن فارن کنٹریز میں اس طرح ہوتا ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ ایک قسم کا پریکٹس ہو رہا ہے کہ سم ٹائم بچہ اپنے مطلب جب اس کی نیشنلٹی کا مسئلہ آتا ہے تو اکثر اس کا ابو جو ہے نا وہ پاکستان میں ہوتے ہیں اور اس کی امی اور بچے سارے جو ہے نا وہ فارن میں ہوتے ہیں، یا کسی جاب کی وجہ سے یا کسی مطلب بزنس کی وجہ سے، یا ادھر اس کی کوئی کمپلجن ہوتی ہے یا امی کی کوئی کمپلجن ہوتی ہے یا ابو کی کوئی کمپلجن ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہیں. اور کچھ کنٹریز میں اس پہ پابندی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کنٹیکٹ نہیں ہوتی، تو وہ بچہ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں. یہ قانون ادھر جو ہے نا اس پابندی کو ختم کرتا ہے اور ان کو الاؤ کرتا ہے کہ بچہ جہاں پر بھی ہو، اس کے پیرنٹ جہاں پر بھی ہو، ان کے درمیان ایک سوشل کنٹیکٹ ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ کرے. اور پاسبل یہ ہونے چاہیے کہ اگر وہ فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ایک فیملی کی شکل میں رہتے ہیں تو دیٹ از مور بیٹر دین سیپریشن. اور اگر اس طرح نہیں ہے پھر اس پہ جو ہے نا موبائل کنٹیکٹ وغیرہ اس طرح کوئی کنٹیکٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک فیملی کی شکل میں ان کو رہنا چاہیے، پھر اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پاسبل ہوگی. آرٹیکل نمبر 11 کڈنیپنگ. گورنمنٹ شوڈ ٹیک اسٹیپس ٹو اسٹاپ چلڈرن بینگ ٹیکن آؤٹ آف دیئر اون کنٹری illegally. This article is particularly concerned with parental abductions. The Convention Optional Protocol on the Sale of the Children Prostitution and Children Pornography has a provision that concern abduction for the financing gain. کڈنیپنگ کا مطلب یہ کہ بچے کو اغوا کرنا. اب بچے کو اغوا کرنا یہ تو پیسوں کے لیے ہوتے ہیں، اس پہ مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں، یا تو اس سے جو ہے نا سیکشولی ایبیوز ہوتا ہے اس کا، یا اس کی پورنگرافی، یہ جو ہم نے ڈسکس کیے ہے چائلڈ رائٹس اینڈ پروٹیکشن میں، یہ ان سے کام لیا جاتا ہے. پورنگرافی مطلب ان کی یا تو ویڈیوز یا تصاویر وغیرہ بناتے، یا اس طرح جو ہے نا کوئی اور فائنینشیل پیسوں کی. اس سے پہلے ہم نے چائلڈ رائٹس اینڈ پروٹیکشن میں یہ ڈسکس کیا کہ سعودی عرب کو زیادہ بچے جو ہے نا وہ کڈنیپنگ ان کی ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ جو ہے نا کیمل وغیرہ جو ہے نا وہ پالتے ہیں. یعنی وہ عربی لوگ جو ہے نا ان سے وہاں پر کیمل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ یہ بچے وہاں پر ان کے جو ہے نا باقاعدہ دیکھ بھال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس پہ آرٹیکل نمبر 11 جو ہے نا یہ پابندی لاگو کرتے ہیں. اچھا، اب آرٹیکل نمبر 12. اس سے پہلے میں نے آرٹیکل نمبر 11 ڈسکس کیا. اب آرٹیکل نمبر 12 ریسپیکٹ فار دا ویوز آف دا چائلڈ. یہ اس کی میں آپ لوگوں کے لیے ایک خلاصہ بتاتا ہوں کہ بچے کے بھی اپنے کچھ ویوز ہوتے ہیں. بچے کے میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ سوشیالوجی میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا، بچے کے کچھ بنیادی حقوق ہیں. وہ بنیادی حقوق کون کون سے؟ ہمارے زیادہ تر پیرنٹس ان حقوق میں سے صرف ایک سائڈ پہ اس کو کور کرتا ہے، یا تو اکثر والدین ان کو تو کور بھی نہیں کرتا. لیکن بچے کے جو بنیادی حقوق ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اس کے کچھ فزیکل نیڈز ہوتے ہیں. فزیکل نیڈز مطلب اس کو ایک بہترین خوراک دینا ہے. اس کے جو ہے نا کچھ مینٹل نیڈز ہے، سائیکولوجیکل نیڈز ہے. اسی طرح ان کے کچھ جو ہے نا سوشل نیڈز ہے. اس کے کچھ ایموشنل نیڈز ہے. تو ایموشنل نیڈز میں مطلب بچے کے غصے کا خیال رکھنا ہے. بچے کی جو ہے نا نفسیاتی طور پہ ایک چیز کو پسند کرتے دوسرے کو پسند نہیں کرتا، تو ان پہ یہ زور نہیں دینا چاہیے کہ یہ چیز آپ نے دینا ہے. اگر بچہ سفید کلر پسند کرتے اس کی چوائس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اگر بچے کی اپنی کوئی اوپینین ہے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا اپنا ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا ایک ویو دینا چاہتے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ رسپیکٹ دینا چاہیے اس کی. کیونکہ بچے جو ہے نا یہ معصوم ہوتے ہیں. بچوں کی تمام نیڈز، بچوں کی تمام ویوز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو اس سے بچے کی جو ہے نا گروتھ اور ڈیولپمنٹ بہت جلد ہوتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکثر ایک ہی کلچر میں بچے جو ہے نا جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے جو پیرنٹس ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یا ہمارے جو الٹریٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے وہ تو بچے کو مار پیٹ کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں. ان کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا مطلب ڈینائی کرتے ہیں ان کے تمام پسند ناپسند وغیرہ کو. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا جو مینٹلی میچیور لوگ ہوتے ہیں، وہ بچوں کی ویوز، بچوں کی پسند ناپسند
ان تمام کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، تو اس سے بچہ جو ہے نا مینٹلی بہت زیادہ میچیور ہوتا ہے. آپ لوگوں نے سٹی کا بچہ بھی دیکھا ہوگا، گاؤں کا بچہ بھی دیکھا ہوگا. سٹی کا بچہ جو اچھے ماحول میں رہتا ہے، اچھے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی دیکھ بھال جو ہے نا صحیح ہوتی ہے، تو اس کی بول چال، اس کی جو ہے نا مطلب کھانے پینے کا آداب، یہ تمام چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ میچیورٹی شو کرتا ہے. لیکن اگر اس طرح اسی عمر میں دوسرے بچوں کو کسی گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ وہ الٹریٹ یا کسی برے ماحول میں رہتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے نا اس طرح پرفارم کرتا ہے کہ مطلب اس طرح پھر نظر آتا ہے کہ ایک جانور اور اس بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ، جو بڑے آفیسرز بنتے ہیں یا جو بڑے لیڈرز بنتے ہیں، ان کے پیچھے یہی راز ہے کہ ایسے والدین اپنے بچوں کی تمام ویوز، تمام ان کی جو ہے نا پسند ناپسند، یہ اس کی بھی کچھ اپنے مطلب اوپینینس ہے. ہم نے ان اوپینینس کا بہت زیادہ اس کی رسپیکٹ کرنا ہے. تو یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ایک اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہ آرٹیکل نمبر 12 میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اچھا، نیکسٹ آرٹیکل نمبر 12 کا الگ حصہ جو ہے نا، when adults are making decisions that affect children, children have the right to say what they think should happen and have their opinion taken into account. اب یہاں پر دیکھو نا، بہت زبردست بات انہوں نے سمرائز فارم میں بتایا ہے کہ اگر بچے، یعنی بچے سے جو مطلب جو ایڈلٹ لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہاں وہ ان کے پیرنٹس ہیں یا ان کے اور رشتہ دار ہیں، اور وہ ایسے فیصلہ کرتے ہیں، ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جن سے بچے جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں، تو بچوں کو یہ یہاں پر آرٹیکل نمبر 12 جو ہے نا یہ رائٹ دیتا ہے کہ ایسے فیصلوں کے خلاف جو ہے نا اٹھ جائے، اور جس سے ان کی جو ہے نا مطلب یا مینٹلی وہ ڈسٹرب ہوتے، یا ان کی فزیکلی، یا اس کی کوئی مطلب اس طرح اور اس پہ برا اثر ہوتا ہے، تو بچوں کو یہ رائٹ ملتا ہے کہ وہ اس کے خلاف جائیں، کیونکہ بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ، دس از دا نیڈ آف دا ایج. تو ان کی اوپینین، ان کی ویوز، ان تمام چیزوں کا ہم نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے. اکثر ہمارے جو ہے نا والدین بھی اس طرح پریکٹس کرتے ہیں کہ بچوں کے نظریے کو یا بچوں کی پسند ناپسند کو وہ تو بالکل ایکسیپٹ کرنا نہیں کرتے. وہ تو بچوں کو سارے سرے سے، ویسے ان کے تو اپنے بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو سرے سے ان کو مانتے بھی نہیں ہیں. بس ہر بات پہ جو ہے نا اس کو ڈینائی کرتے ہیں، ہر بات پہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ غلط پریکٹس ہے. ایسے بچے جو ہے نا پھر مطلب جب اس کی گروتھ ہوتی ہے اور جب وہ بڑا ہو جاتے ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ 4 نیڈس ہے. سائیکولوجیکل نیڈس ہے، ایموشنل نیڈس ہے، فزیکل نیڈس ہے، مینٹل نیڈس ہے. تو بچہ اگر ایموشنلی آپ نے ریجیکٹ کیا تو کل یہ جو ہے نا ایموشنل ایگریسو اس میں آئے گا. اگر فزیکلی آپ نے اس سے خوراک دور رکھا، اس کی نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھا، تو ایسا بچہ پھر جو ہے نا وہ کمزور ہوگا. اسی طرح اس کی جو ہے نا اگر سائیکولوجیکل نیڈس کو آپ نے فلفل نہ کیا، اس کی پسند اور ناپسند، بچہ کالا کلر پسند کرتا ہے، آپ نے جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا اس پہ زور ڈالا کہ نہیں سفید اور اس طرح، یعنی اپنی بات کو آپ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں، تو اس سے بچہ جو ہے نا کل جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ تو ایک نارمل بندہ ہوگا، لیکن اس کی تمام غلط عادات اور سکنات جو ہے نا یہ نگیٹو ہوں گے. یہ کیوں؟ ہم نے ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کیے. تو یہ یہاں پر قانوناً اس کو جو ہے نا ان کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ بچے کی تمام اوپینینز، تمام ویوز کا بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے چاہیے. اچھا، نیکسٹ آرٹیکل نمبر 13 فریڈم آف ایکسپریشن. یہاں پر بھی یہ ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جس طرح عام شہری ہوتا ہے، ایک ایڈلٹس کے جتنے رائٹس ہیں، اسی طرح انڈر 18 یعنی 0 سے لے کر انڈر 18 تک جتنے بھی جو چائلڈ ہوتے ہیں ان کی بھی قانوناً ان کی بھی اپنے ایکسپریشن ہیں. کبھی کبھی بچہ جو ہے نا اس طرح ایک بات کرتا ہے نا، اپنے گھر میں آپ لوگ اپنے گھروں میں دیکھے، اپنے ارد گرد دیکھے، اپنے اسکولوں میں دیکھے، ایک بچہ اس طرح پرفارم کرتا ہے، ایک بچہ اس طرح بات کرتا ہے کہ بالکل انسان کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ اس کی جو ہے نا وہ تو نیچرل مائنڈ ہوتا ہے. ہمارے ذہن جو ہے نا یہ تو مطلب پریشانیوں سے اور مطلب سوشل جو ہماری سیکیورٹی اور مطلب ہمارے سوسائٹی کے جو بہت زیادہ ہم پہ جو نگیٹو امپیکٹس ہے، اس کی وجہ سے تو ہماری مائنڈ جو ہے نا وہ نگیٹیولی، ہم تو مطلب ان سے بہت زیادہ نگیٹیولی افیکٹ ہو چکے ہیں. لیکن بچوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بالکل، اس کو کیوں معصوم کہتا ہے؟ یہ اس لیے اس کو معصوم کہتے ہیں کہ اس کا مائنڈ بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ صاف ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. تو اگر کوئی بات وہ پیش کرتا ہے یا وہ کوئی اوپینین دیتا ہے تو اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ بچہ اس نے بات یہ اس طرح کیوں بتائی، اس کے پیچھے آپ نے ریزن کو دیکھنا ہے کہ یہ بچہ اس طرح، اور پھر اس
بات کو آپ نے اس کی یعنی پرونز اینڈ کانس کو دیکھنا ہے اور اس کی پازیٹیو رسپانس بچوں کو دینے چاہیے. تو اس سے بچے کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ پاسبل ہوگی. ادروائز بچہ تو گروتھ کرتا ہے لیکن مینٹلی میچیور نہیں ہوگا. میں دو باتوں کو یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ بار بار کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک گروتھ ہے اور دوسرا ڈیولپمنٹ ہے. گروتھ فزیکلی ایک درخت ہے, بس وہ آج جو ہے نا 1 مہینے میں اس کی سائز جو ہے نا 1 فٹ ہے, پھر 3 مہینے کے بعد اس کی سائز جو ہے نا وہ 7 فٹ ہے. تو اس طرح جو ہے نا یا مکئی کے جو پودا ہے اس کو آپ دیکھ لیں, اب اگست کے مہینے میں وہ پورا جو ہے نا تقریباً 6-7 فٹ تک وہ یعنی 2-3 مہینے میں اس کی گروتھ جو ہے نا وہ اتنے جلدی ہوتا ہے کہ وہ 2-3 مہینے بعد یعنی اگست کے مہینے میں پورا 5-6 فٹ تک آتا ہے. اس کو گروتھ کہتے ہیں. لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ ہاؤ ٹو پرفارم, بچہ کس طرح پرفارم کرتا ہے, اس کی جو ہے نا مطلب ہیبٹس کیسے ہیں, اس کی جو ہے نا وہ باتوں کی طریقہ کس طرح ہے, وہ جو ہے نا کس طرح کھاتا ہے, وہ کس طرح پیتا ہے, کس طرح لوگوں کے ساتھ ملتا ہے, کس طرح جو ہے نا وہ اپنے ہیبٹس کو کس طرح وہ وقت کے ساتھ ساتھ پالش کرتا ہے. یہ جو ہے نا اس کو ڈیولپمنٹ سوشیالوجی میں اس کو ڈیولپمنٹ کے آپ لوگ میں سے اکثر جو ہے نا سوشیالوجی والا ہوں گے, تو ہم تو اتنے نہیں جانتے, لیکن آپ لوگوں میں کیونکہ یہ جاب جو ہے نا یہ زیادہ تر سوشیالوجی والا ہے, تو سوشیالوجی میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں یہی تو مین ڈفرینس ہے. تو فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی جو مطلب وہ آزاد ہیں, ان کی آزادی, ان کو آزادی کا حق دینا چاہیے. چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو گیٹ اینڈ شیئر انفارمیشن. ان کی انفارمیشن ان کی رائٹس ہے کہ وہ اپنا انفارمیشن شیئر کرے, ایز لانگ ایز دا انفارمیشن از ناٹ ڈیمیجنگ ٹو دیم اور ادرس, لیکن ایسا انفارمیشن جو ان کو ڈیمیج نہیں کرتا. اینڈ ایکسپریسن دا رائٹ ٹو فریڈم آف دا ایکسپریشن, ان کی بھی اپنے رائٹ ٹو فریڈم کا مطلب کیا ہے, ان کی بھی مطلب اوپینین کا خیال رکھنا چاہیے. چلڈرن ہیو دا رسپانسبلٹی ٹو آلسو ریسپیکٹ دا رائٹس. ہاں فریڈم بچہ آپ کا یہ مطلب ایک حدیث شریف ہے کہ وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بچوں پہ شفقت نہیں کرتا اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بچہ بھی اس طرح پرفارم نہیں کرے گا جو بڑوں کو ہرٹ کرتا ہے, اور بڑوں کو بھی اس طرح چاہیے کہ وہ بچے کے اس طرح جو ہے نا تمام چیزوں کا خیال رکھے تاکہ بچہ بھی اس سے متاثر نہ ہو. دا فریڈم آف دا ایکسپریشن انکلوڈ دا رائٹ ٹو شیئر انفارمیشن ان اینی وے دے چوز انکلوڈنگ بائی ٹیکنگ ڈرائنگ اور رائٹنگ. وہ آپ کو اپنا اوپینین رائٹنگ شکل میں بھی دے سکتا ہے. اسکولوں میں بچوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, تو ہم نے اکثر یہ تجربہ کیا ہے کہ کچھ بچے جو ہے نا اسکیچنگ سے اپنا اوپینین دیتے ہیں, وہ ڈرائنگ میں بہت بہترین جو ہے نا پرفارم کرتے ہیں. کچھ اپنا جو ہے نا ایک مضمون کی شکل میں جب وہ مضمون لکھتا ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس بچے کی مائنڈ میں کچھ ہے. اور کچھ باتیں جو ہے نا وہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب اسپیچ کرتا ہے یعنی اسپیکنگ سے ان کو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ صحیح پرفارم کرتا ہے. تو رائٹنگ اور اسپیکنگ اور لسننگ یہ تمام جو ہے نا یہ وہ اسپیکٹس ہے جس سے بچے کی مینٹل پاور کا پتہ لگ جاتا ہے. تو بچہ اپنا اوپینین رائٹنگ شکل میں بھی دے سکتا ہے, ڈرائنگ کی شکل میں بھی دے سکتا ہے, آپ کو ایک بات جو ہے نا کمیونیکیٹ بھی کر سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو کہتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن. اچھا, آرٹیکل نمبر 14 کا مطلب کیا ہے؟ فریڈم آف تھاٹ, کانشنس اینڈ ریلیجن. فریڈم آف تھاٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح سوچتا ہے یعنی کلچر کے حوالے سے. فریڈم آف تھاٹ میں آپ لوگوں کو مطلب بتاتا ہوں, ہمارے ملک میں جو نان مسلم ہیں وہ اقلیت میں ہیں اور ہمارے مسلم جو ہے نا وہ اکثریت میں ہیں. تو فریڈم آف تھاٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اقلیت میں ہے ان کو اس پہ مجبور نہ کرے کہ بھائی آپ ہمارے مذہب کا پریکٹس شروع کریں. نہیں, یہ غلط ہے. آپ ہمارے کلچر کا پریکٹس شروع کریں, یہ غلط بات ہے. ان کی اپنی کلچر ہے, ان کی اپنی ریلیجن ہے, وہ اپنی کلچر اور اپنے ریلیجن کا پریکٹس کریں گے کیونکہ ہم نے ان کو رائٹس دیے ہیں. یہ اقلیت ہے, اقلیت کے جو ہے نا ان کے اپنے رائٹس ہیں. اور اسی طرح جو میجارٹی میں ہیں, جو اکثریت میں ہیں جیسے مسلم ہیں, تو ان کی بھی اپنے مذہب اور اپنی جو ہے نا کلچر. مطلب ایک پنجابی بچہ ہے تو اس پہ یہ زور نہیں دینا چاہیے کہ بھئی آپ ہمارے ہیبٹس کو فالو کریں. اکثر ہاسٹلوں میں اس طرح ہوتا ہے. یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہاسٹل کے کمرے میں ہمارے ساتھ شیعہ بھی رہتے ہیں, ہمارے ساتھ سنی بھی رہتے ہیں, ہمارے ساتھ کمرے میں گلگت والے لوگ بھی رہ چکے ہیں, ہمارے ساتھ چترال والے لوگ بھی رہ چکے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں. جب میں یونیورسٹی میں تھا
تو میرے کمرے میں چترالی لڑکا بھی تھا، گلگت والے لڑکا بھی تھا، شیعہ بھی ہمارے کمرے میں تھا، اور اس طرح سائڈ روم میں ہمارے ساتھ جو ہے نا نان مسلم بھی تھا. تو ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے. میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں اگزامپل کے طور پہ کہ میں نے چترالی اور گلگت، آپ لوگوں میں سے اکثر ہوں گے، چترالی اور گلگت کے لوگ جو ہے نا وہ چائے میں چینی کی جگہ کیا ڈالتے ہیں؟ وہ نمک ڈالتے ہیں، وہ چینی نہیں کھاتے. تو جب چائے کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ اپنے لیے اپنا چائے بناتے تھے، وہ نمک ڈالتے تھے، ہم چینی ڈالتے تھے. تو اب ہمارے اوپر یہ جو ہے نا ہم نے ان کے اوپر یہ انسسٹ نہیں کیا ہے کہ آپ بھائی چائے جب بناتے ہیں تو کیوں آپ نمک ڈالتے ہیں. نہیں، ان کے لیے اپنا جو ہے نا وہ چائے کا سیٹ اپ ہوتا تھا، ہمارے لیے چائے کا اپنا سیٹ اپ ہوتا تھا. اسی طرح ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی جمعے کی نماز کا ٹائم ہے آ جاؤ ہمارے ساتھ. نہیں، ان کا اپنا جو پریکٹس ہے، ان کے اپنے کلچر، اور یا ہم نے ان کو یہ نہیں کہی کہ بھئی ہمارے ساتھ اس طرح جاؤ. بس ہمارے کمرے میں جو کلیکٹیولی ہمارے سوسائٹی میں جو چیزیں کلیکٹیولی ہے، اجتماعی طور پہ جو ہم پرفارم کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مطلب یونیورسٹی میں جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے وہ ہمارے ساتھ وہ کلیکٹیولی پرفارم کرتے تھے. لیکن جب ان کی کلچر اور مذہب کی بات آتی تھی تو وہ ان کے اپنا ایک گروپ، مطلب ان کا ایک فیڈریشن ہوتا تھا. چترالی لوگ کے اپنے فیڈریشن ہوتے تھے، چترالی اور گلگت کے. اسی طرح شیعہ لوگوں کے اپنے جو نا مطلب فیڈریشن ہوتا تھا. تو وہ پھر اپنا پرفارم کرتے تھے، اپنے پریکٹس کرتے تھے. تو ان تمام چیزوں پہ یعنی نہ جھگڑے ہونے چاہیے، نہ ان پہ جو ہے نا اس طرح ریزننگ ہونی چاہیے. مذہب پہ ریزننگ نہیں ہونے چاہیے، اسی طرح کلچر پہ ریزننگ نہیں ہونے چاہیے کہ بھئی نہیں تم نے اس طرح کپڑے پہننے ہیں. نہیں، بس وہ ان کا اپنا کلچر اور مذہب ہے. تو اس کو کہتے ہیں فریڈم آف تھاٹ. اچھا، ان کے اپنے کلچر کے حوالے سے جو وہ پرفارم کر سکتا ہے، جو کوئی بھی ان کے اوپینین ہے وہ اس میں آزاد ہے، کر سکتا ہے. اسی طرح بچوں کی بھی، یہ میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل کے طور پہ بتایا. اس پورے پیراگراف کا میں نے آپ لوگوں کو سمری کی شکل میں اس آرٹیکل کو یہاں پر سمرائز فارم میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا کہ اس طرح یہ ٹریڈیشنز ہیں، ان ٹریڈیشن کا ہم نے بہت زیادہ ریسپیکٹ کرنی چاہیے. تو یہ تھا آرٹیکل نمبر 14. نیکسٹ آرٹیکل نمبر 15، فریڈم آف ایسوسیشن. اب فریڈم آف ایسوسیشن یہی بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایگزامپل کے طور پہ بتایا کہ فریڈم آف ایسوسیشن کا ایسوسیٹ مطلب اپنا ایک گروپ بندی کرنا. مطلب آرٹیکل میں 15 فریڈم آف ایسوسیشن، چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو میٹ ٹوگیدر اینڈ ٹو جوائن گروپس اینڈ آرگنائزیشن. بچوں کی اپنے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کی عمر میں نہ رہے. بچوں کی اپنی سوچ ہے، بڑوں کی اپنی سوچ ہوتا ہے. اب اگر بچہ مطلب گھر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بچہ جب مہمان آتے ہیں آپ لوگ کے مطلب پھوپھی اور اس طرح مطلب کزنز وغیرہ، ماموں کے بچے، یہ جب اکٹھے ہوتے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچے ایک گروپ شکل اختیار کرتے ہیں، وہ ان میں کھیل کود کرتے ہیں. تو اگر آپ اس پہ پابندی کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہ کریں تو یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. بچے کی اگر تربیت کی بات ہوتی ہے تو وہ اگر ایک بچہ لانگ ٹرم کے لیے یعنی ایک بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے ایک برے ماحول میں رہتے ہیں تو پیرنٹس پہ یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس سے منع کرے. لیکن ٹائملی پیر گروپ اگر وہ بناتے ہیں، وہ اس میں کھیل کود کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو اس طرح ان پہ جو ہے نا یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر نہ رہو، ادھر نہ جاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ غلط بات ہے، کیونکہ بچہ اس سے انڈائریکٹلی لرننگ کرتا ہے اور اس لرننگ سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دس از پازیٹیو اینڈ دس از نیگیٹو. کچھ اس کی مینٹل جو ہے نا، کچھ ان کو پیرنٹس سکھاتے ہیں، کچھ ان کو سوسائٹی سکھاتا ہے، کچھ ان کو اسکول سکھاتے ہیں، لیکن کچھ وہ سوسائٹی سے انڈرلی خود سے بھی سیکھتا ہے کہ یہ اس طرح ہوا تو یہ اس کا یہی وجہ تھا، اس طرح جب ہوتا ہے تو یہ وجہ ہوتا ہے. تو یہ بچہ انڈائریکٹلی اس طرح ان تمام چیزوں سے پیر گروپ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایسوسیشن اختیار کرتے تو وہ ان کے رائٹ سے تو ان سے لرننگ کرتا ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ مطلب نان مسلم آ گئے اور مطلب ایک محلے میں میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک محلے میں جو ہے نا نان مسلم بھی رہتے، شیعہ بھی رہتے، سنی بھی رہتے، اور آپ ان پہ یہ پابندی کرتے کہ نہیں ان بچوں کے ساتھ نہ کھیلو، یہ کرو وہ کرو. نہیں، پھر یہ غلط بات ہے. بچوں کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے وہ پھر ان کے لیے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی، پھر اس کے بعد اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. اسٹیٹ نے ان کو کلچر کی تعلیم بھی دینا ہے، ریلیجن کی بھی تعلیم دینا ہے. مطلب ہمارا پاکستان ہے تو ہمارا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
ہمارے پاکستان. اچھا اگر مطلب یورپین یا نان مسلم ہے ان کا اپنا نظریہ ہے, تو اس طرح تو نہیں ہونے چاہیے. تو پھر یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کہ وہ اپنے ٹیکسٹ بک کے شکل میں وہ اپنے سوسائٹی میں اس طرح پرفارم کریں کہ بچے ان سے اپنی آئیڈیالوجی جو نا وہ اس پہ ان کی آئیڈیالوجی متاثر نہ ہو. تو کبھی کبھی میں کسی آرٹیکل یا کسی ٹاپک کے اوپر ایکسپلینیشن کرتا ہوں, تو کچھ دوست, میرے خیال میں کچھ دوست تو نہیں, میکسیمم دوست تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہ جو نا پازیٹیو میں مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں. لیکن اس میں اس ہمارے گروپ میں ایک دوست ایسا ہے, تو میں تو بینگ اے ٹیچر میں نے اس کو پازیٹیو رسپانس دیا کہ کوئی چیز جب آپ کو پسند نہیں ہے تو کرٹیسزم یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن اگر کسی کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو ڈینائی کرو. یوٹیوب ایک بڑی دنیا ہے, ہاں دوسرے چینل پہ جاؤ. لیکن جو ان سے لرننگ کرتے ہیں, ہمارے ان لیکچروں سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے, یہ میں نے آپ لوگ کے فائدے کے لیے, کیونکہ پورے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں, نہ کسی نے پورا UNCRC ایکسپلین کیا ہے, نہ کسی نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ پورا ایکسپلین کیا ہے. میں نے پورا یوٹیوب دیکھا ہے, اور میں نے آپ لوگ کے لیے اس کورس کو A سے لے کر Z تک پورا سرچ کیا ہے, پھر اس کو میں نے اسمبل کیا ہے, پھر اس کو میں نے ورڈ اور PDF کا شکل اس کو دیا ہے. پھر آپ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہ آرٹیکل یہ کسی بھی چینل پہ آپ کو نہیں ملے گا. کیوں نہ اس کو یہ نہ آپ لوگ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. کیوں یہ میں نے بہت کوشش سے جو ہے نا بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے اس کو ایک PPT شکل میں بنایا ہے, تو تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. تو کچھ دوست اگر کسی کو اس طرح پسند نہ ہو تو ان کو چاہیے کسی دوسرے چینل کو یا بند کرو. کوئی چیز پسند نہیں ہے بند کرو. مجھے کوئی چیز جب پسند نہیں ہوتی میں اس کو کراس کرتا ہوں. لیکن ایک کمنٹ, ایک نگیٹو کمنٹ دوسرے بہت لوگوں کے لیے ایک غلط شکل اختیار کرتا ہے. تو ہمارے ایسے دوست, ہمارے ایسے بہنیں جو اس چینل سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے اور وہ اپنے ٹیسٹ کے لیے اپنے ایگزام کے لیے تیاری کرتا ہے, تو ایسے کمنٹ سے میں آپ لوگوں کو ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے کمنٹ نہ کریں. اور آپ اپنے کمنٹ کو دے کے اس دوست کو میں دوبارہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے کمنٹ کو دے کے کہ اگر آپ کسی کو ڈائریکٹلی اس طرح بتاتا ہے تو یہ جھگڑے کی نشانی ہے. لیکن جو میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایز اے ٹیچر آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم اپنا ریسرچ تھیسس لکھتے ہیں یا ہم اپنا جو پروجیکٹ کرتے ہیں, یونیورسٹی میں پروجیکٹ لکھنے کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہے, اس کے کچھ ڈائریکٹ فائدے ہیں اور کچھ انڈائریکٹ فائدے ہیں. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جب BS کے بعد یا ماسٹر کے بعد وہ پروجیکٹ لکھتا ہے یا تھیسس لکھتا ہے, ان تھیسس اور پروجیکٹ کے پیچھے ایک ٹیکنیکلی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی سیکھے. جب یونیورسٹی سے وہ فارغ ہوتا ہے تو یہ ہمارا ٹیچر نے یہ بتایا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ ہی شوڈ لرن ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ٹو دا پیپل, کہ وہ لوگوں کے ساتھ جب وہ کمیونیکیشن کرتا ہے تو کس طرح وہ پرفارم کرتا ہے. کیونکہ اور یہ تو سوشل, یہ تو مطلب ہمارے سافٹ ویئر, اس میں تو ہم آپ لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن ایک انسان کی میچیورٹی اور ایک انسان کی مینٹل میچیورٹی کا پتہ اس سے بھی لگتا ہے کہ ہاؤ ٹو رسپانس, کہ وہ کس طرح رسپانس دیتے ہیں. ایک پازیٹیو چیز کی طرف اس کی رسپانس کیسی, یا ایک نگیٹیو چیز کی طرف اس کی, جسے ہم ٹالرنس کہتے ہیں. ٹالرنس کا مطلب کیا ہے؟ برداشت. ایک چیز, ایک بندہ جب بڑا آفیسر بنتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ انٹرویو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ انٹرویو میں آپ لوگوں نے کس طرح پرفارم کرنا ہے. انٹرویو میں بھی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. انٹرویو میں انٹرویور آپ میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ میں نالج تو اتنا ہے لیکن آپ کی رسپانس کس طرح ہے, آپ کی کمیونیکیشن پاور کس طرح ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ نگیٹیولی پرفارم کرتے ہیں یا ایگریسو آپ پرفارم کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی جو نا مینٹل میچیورٹی یہ نہیں ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل کے طور پہ یہ اس لیے بتایا کہ دوسرے لوگوں کو اس سے متاثر نہ کرے. تو یہ تھا آرٹیکل نمبر 15. اچھا انشاءاللہ اس کے بعد میں اگلے ویڈیو میں آرٹیکل 16 سے انشاءاللہ شروع کروں گا.
آج کے لیے اتنا کافی، کیونکہ میرے خیال میں یہ 29 منٹس کا ویڈیو بن گیا، تقریباً 30 منٹس کا ہونے والے، تو پھر یہ آپ لوگوں کے لیے دیکھنا مشکل ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ، ہیونگ یور ٹائم، السلام علیکم۔